على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اور معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورۃ الروم کی آخری آیت ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے کاموں میں ہماری رضا کی خاطر، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں پہ ان کو چلا لیں گے۔ وإن اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان، اچھے سے اچھے کام کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یہ آیت ہے، چند وجوہ سے اس میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے مجاہدہ، یہ بنا ہے جہد سے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا، زور سہنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بعد مفاعلہ، تفاعل، افتعال، یہ تین باب جانبین سے کام کا فائدہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جانبین کا فائدہ نہیں دیتے ہیں، یک طرفہ فائدہ دیتے ہیں، تو اس میں پھر مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ جب دو طرفہ کام دیتے ہیں تو وہ مغالبہ نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یک طرفہ جو ہوتا ہے تو اس کو مبالغہ کہہ دیتے ہیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہ باب مفاعلہ یہاں پر مبالغہ میں استعمال ہوا ہے کہ شیطان نے خوب قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بابا آدم نے قسمیں نہیں کھائی، یک طرفہ فعل ہے۔ یہاں پر بھی یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں ہے، مبالغہ ہے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ، تو دو طرفہ مجاہدے کا مطلب یہ کہ ہم بھی مشکل سہ جائے، اللہ بھی مشکل سہ جائے۔ یہ تو اللہ پہ کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرف سے یہ معنی درست نہیں ہوگا، ہماری طرف سے یہ معنی درست ہوگا جو ہمارے کام میں ہماری رضا کی خاطر مشکل سہ جائے، ہم اس آدمی کو صحیح راستوں پہ، اپنی طرف کے راستوں پہ چلا لیں گے۔ پہلی بات تو ہو گئی کہ مجاہدہ جہد سے ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر مبالغہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب بندہ کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کام کا باعث، داعی، باعث، دوسرا کام کا مانع، رکاوٹ۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر کام میں۔ اب ان دو چیزوں میں توازن سے کام ہوتا ہے اور تولا جاتا ہے۔ ایک طرف آدمی کے لیے رکاوٹیں بھی تولی جاتی ہیں، دوسری طرف آدمی کے لیے سہولتیں اور کام کا باعث بھی تولا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ تول میں وزنی کیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے لیے باعث زیادہ ملے، 95% باعث ملے کار خیر میں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لیا کہ اتنے سارے باعث اللہ نے پیدا کر دیے، ان تمام باعثوں کے باوجود پھر بھی وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اس سے بدقسمت اور کون ہوگا؟ یہ 5% رکاوٹیں ہیں، 95% باعث موجود ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے علمی، عملی، اخلاص، ایمان، اس مراد میں کامیاب نہ ہو سکا،
اس سے بدقسمت اور کون بندہ ہوگا؟ دل کھول کے آپ سنیں، بڑا بدقسمت ہوگا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جن میں 95% رکاوٹیں ہیں اور 5% باعث ہے، 98% رکاوٹ ہیں، 1% باعث ہے، 100% رکاوٹیں ہیں، باعث کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس جیسا خوش قسمت آدمی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ بات آپ لے کر پوری دنیا کی تاریخ میں نگاہ ڈالیں کہ کارکن شخصیات کیسے کام کر چکے اور ان کا نام کیسے چمکا۔ وہاں باعث نہیں تھے، وہاں رکاوٹیں تھیں۔ اگر رکاوٹیں پوری کی پوری نہ تھی تو رکاوٹیں زیادہ سے زیادہ ضرور تھی، باعث کم سے کم ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ پھر اپنے مقصد اور مراد میں پورے کامیاب ہوئے۔ یہ بڑے سعادت مند لوگ تھے۔ اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یکسر پورے معاشرے کے خلاف آواز اٹھائی ہے، پورے معاشرے کی۔ گھر گھر جو آواز اٹھتی ہے اس کے خلاف ہے، گلی کوچوں میں جو آواز اٹھتی ہے اس کے خلاف ہے، شہروں میں جو آواز اٹھتی ہے اس کے خلاف ہے، اور مکہ مکرمہ اللہ کی رحمتوں کے مرکز میں جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں مقامی آواز کے یکسر خلاف ہے۔ ایک آدمی بوڑھا تھا، وہ بوڑھا آدمی ورقہ بن نوفل، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدا میں کچھ تھوڑا سا حامی رہا، پھر فوت ہوا۔ اور ایک زید بن عامر بن نفیل، حضرت عمر کا چچا، وہ کھرا موحد گزرا ہے اس میدان میں اور اس ماحول میں، لیکن حضور کے نبوت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ باقی اور کوئی موحد نہیں تھا۔ مکمل معاشرے کے خلاف آواز اٹھائی ہے، 100% معاشرہ مخالف ہے، 1% بھی موافق نہیں ہے۔ اور پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 برس وہاں گزارے، مشقتوں سے اور مشکلوں سے اور تکلیفوں سے بھرے برس۔ آپ یہ سمجھو کہ صدمات کے برس تھے، چوٹوں کے برس تھے، وہ گزارے۔ اب اس میں سمیہ شہید ہوئی، یاسر شہید ہوا، اور بھی کئی لوگ ستائے گئے، بلال، یہ غریب قسم کے لوگ تھے، کیسے ستائے جاتے تھے۔ اور اسی انسان کے خلاف جس کے بارے میں الصادق الامین کا لفظ کہا جاتا تھا، 40ویں سال جب وحی پیش کر دی لوگوں پر تو اس کو ساحر کذاب، سورہ صاد میں ہے، سورہ صاد مکی ہے، ساحر بھی اور کذاب بھی۔ ہم یقولون بہ جنہ، جنون ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اور بھی اس طرح الفاظ کسے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ کبھی کاہن کا لفظ بولا جاتا ہے، کوئی معجزہ نیا آتا ہے، اس کے ساتھ ایک نئے انداز میں ٹھٹا مسخرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کل کا ہمارے پاس یتیم پلا ہوا، آج آسمان کی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں۔ اتنی سخت ناہموار ماحول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز اٹھائی۔ یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی اذیت کا تعلق انسان کے مقام اور احساس کے ساتھ ہے، ڈھانچے کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ ڈھانچے کے ساتھ ہے، احساس اور مقام کے ساتھ ہے۔ وہ بڑا مقام رکھتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ اب اس کو معمولی سی اذیت جو دی جاتی ہے وہ بہت بڑی اذیت ہے۔ اور ایک آدمی کم مقام رکھتا ہے، وہ احساس بھی کم رکھتا ہے عزت اور بے عزتی کا، اس کو تھپڑ اور لت بھی مارے تو وہ آگے سے خوش ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ملازم آقا اور گھر کے مالک کی گالی دینے پر خوشی خوشی سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا ہے کھوتے تو پترا، وہ کہتے ہیں جی سر، بھاگ جاتا ہے گاڑی چلانے کے لیے۔
مقام نہیں، احساس نہیں ہے، اور جس کا